میں الحمدللہ یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ایک منٹ کے لیے بھی امبالہ بیکری سیل نہیں ہوئی. محکمے کے 30-40 بندے آئے ہیں, 2 گاڑیاں آئی ہیں وہ چیک کرنے کے لیے, ان کو ایک ایٹم ایکسپائر نہیں ملا. ہمارے بے شک کوئی لیفٹ ہے رائٹ ہے, کسی کو بھی میں اپنا کمپٹیٹر نہیں سمجھتا. والدین کی جمع پونجی تھی لیکن وہ اتنی خاص نہیں تھی, لیکن جو بھی تھی وہ ادھر انویسٹ کر دی. السلام علیکم ناظرین, ایک عرصہ دراز سے آپ امبالہ سویٹ اینڈ بیکرز کی آئٹمز تو کھاتے ہیں اور رشک بھی کرتے ہیں اس پر کہ ہر چیز معیاری ہوتی ہے, ہر چیز ٹیسٹی ہوتی ہے, جس کا کہیں پہ بھی کمپیریزن نہیں ملتا. ہمارے ساتھ امبالہ بیکرز کے جو آنر ہیں وہ موجود ہیں مہر محمد عثمان صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے سمیت میرے دیکھنے والے تمام ناظرین اس بات سے متجسس ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امبالہ سویٹ اینڈ بیکرز جو کہ ہم 25-26 سال سے دیکھ رہے ہیں, یہ سٹارٹ بیسک کہاں سے ہوا, آپ نے کب لیا, کہاں سے تجربہ لیا اور کیسے آئیڈیا آیا کہ میں امبالہ بیکرز یہاں پہ کھاریاں میں لانچ کروں؟ جی علی بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل سی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے یہ سٹارٹ تقریباً بچپن سے ہی اپنے بزنس جو تھا وہ اپنے والد کے ساتھ, اپنا ہمارا ڈسٹرکٹ سرگودا ہے اس کی تحصیل سہیوال ہے. صحیح. ہم بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ کاروبار کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے. جب ہم فرسٹ کلاس میں پڑھتے تھے, ہم 2 بھائی تھے. بڑے بھائی کا نام عمران ہے, ان کی اکتوبر 2022 میں ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ. تو ہم بچپن میں اسی نے ہمیں اپنے والد صاحب نے بزنس میں لگا دیا تھا. ان کی اپنے گاؤں میں ایک نا کرانے کی شاپ تھی. اچھا. اور ماشاءاللہ بھائی ہول سیل کی شاپ تھی. اچھا, یعنی وہیں سے وہ مائنڈ میں چیز وہ بیٹھی تھی, بنا ہوا تھا مائنڈ, بلکہ سکول کہ اس کریانہ سٹور کو ایک بڑا برانڈ بنانا ہے. جی بالکل, اور بنایا, پھر برانڈ بنایا. جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ ساہیوال سے ہیں, لیکن ساہیوال سے موو آپ نے کھاریاں کب کیا؟ یہ تقریباً عرصہ ابھی 25-26 سال ہو گئے ہمیں ادھر کھاریاں میں. صحیح. تو والد صاحب ادھر گاؤں میں ایک بہت اچھی شاپ تھی. تو پھر والد صاحب کا یہی ہوتا ہے کہ جو جمع پونجی ہو اپنے بیٹوں کو اچھا بزنس بنا کے دیں یا انہیں باہر بھیج دیں. تو ہمارا شروع سے ہی بزنس مائنڈ تھا. اچھا. تو بڑے بھائی کا ادھر کھاریاں میں ایسی تعلق ایسی, ادھر بریگیڈیئر صاحب ہمارے دوست تھے, ان کے ساتھ تو ہم نے پہلے 10 and 7 شاپس لیں کینٹ میں. جی. تو ادھر سے ہی ہم پھر امبالہ پہ آ گئے, امبالہ ہم نے خرید لی. تو اچھا, نہیں وہ آپ نے خرید لی مطلب کیسے, مطلب وہ 10 and 7 سے آپ نے جنریٹ کی اس کی اماؤنٹ, یا کوئی سیونگ تھی پاس, یا کوئی جگہ بیچی, یا کس طرح سے مطلب امبالہ کی اپنے بنیاد؟ والدین کی جمع پونجی تھی لیکن وہ اتنی خاص نہیں تھی, لیکن جو بھی تھی وہ ادھر انویسٹ کر دی. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی دی. حالانکہ جس ٹائم ہم اس بزنس کو اسٹارٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ والدین کی جو جمع پونجی ہوتی ہے نا, وہ پوری زندگی کی جمع پونجی ان کی, وہ لگاتے وقت انسان کو بڑا خوف ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھی ڈوب نہ جائے. تو یہ ایک بہت بزنس اسٹارٹ کرنے میں بہت زیادہ رسک تھا, لیکن ہم نے نیک نیتی سے اور کسٹمر کے اعتماد پہ ہم الحمدللہ پورے اترے, اور آج الحمدللہ ہم تحصیل کھاریاں یعنی ڈسٹرکٹ گجرات میں امبالہ سویٹ اینڈ بیکرز ایک برانڈ بن چکا ہے. ایسا ہی. مہر صاحب, مالک کی ذات نے کامیابی سے نوازا, وہ جمع پونجی جو انویسٹ کی اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو آلٹرنیٹ دیا, اس کا آپ کو ثمر دیا, اور اس ثمر کے بدلے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ کیسے ادا کیا؟ ہم 2015 میں بھی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ پہ گئے تھے. وہاں جا کے روضہ رسول پہ اور اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں جا کے شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزنس میں کامیاب کیا, اور اتنا کامیاب کیا کہ ایک ہماری ایک شاپ کو ایک برانڈ بنا دیا ڈسٹرکٹ گجرات کا. تو اس کے بعد 2016 میں بھی ہم عمرہ پہ گئے تھے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور ابھی ریسنٹلی ابھی 2025 میں بھی گئے بغائے بھی سجود جا کے آپ رات دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی عنایت ہے. ایسے بے شک, نو ڈاؤٹ. اچھا, اس ساری کامیابی کے پیچھے وجہ کیا سمجھتے ہیں, کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ یہ وجہ, یہ کریڈٹ میں سب سے پہلے تو اپنے والد کو دینا چاہتا ہوں کہ اس کی تربیت کی وجہ سے, ان کے تجربے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا,
اور دوسرا جو کریڈٹ ہے وہ اپنی والدہ کو دیتا ہوں کہ والدہ کی دعا سے یہ جو سب کچھ ہوتا ہے یہ دعاؤں کی عنایت ہوتی ہے. ساری کامیابی کے بعد آج یہاں پر اس مقام پہ بیٹھ کے جب کہ ارد گرد بہت ساری سویٹ شاپس آ چکی ہیں، کیا سمجھتے ہیں بغیر نام لے کوئی بتا سکتے ہیں کہ آپ امبالہ کا اس وقت کمپیٹیٹر کسے سمجھتے ہیں؟ میں علی بھائی کسی کو بھی کمپیٹیٹر نہیں سمجھتا. ہمارے بے شک کوئی لیفٹ ہے رائٹ ہے، کسی کو بھی میں اپنا کمپیٹیٹر نہیں سمجھتا. آپ بے شک ادھر ہماری شاپ پہ 10 منٹ بیٹھ کے چیک کر لیں، کسٹمر کا فلو چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ خود بخود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امبالہ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے یا نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں چیک اینڈ بیلنس کے لیے مطلب چیز کے معیار اور ٹیسٹ کے لیے آپ نے کوئی پراپر ٹیم رکھی ہوئی ہے یا خود کرتے ہیں؟ جی میں زیادہ تر خود ہی کرتا ہوں، لیکن ٹیم ہے ہماری. اچھا، چیک اینڈ جب بھی کوئی اوپر آئٹم تیار ہوتا ہے ڈیلی کی بنیادوں پر وہ سب سے پہلے میرے ٹیبل پہ آتا ہے. اس کا ایک پیس جو ہوتا ہے میرے ٹیبل پہ آتا ہے. ہاں صحیح. اگر وہ بھی چیک کرتے ہیں، 2 منشی ہیں مینیجر ہیں ہمارے اوپر نا، اس کے علاوہ میرے ٹیبل پہ آتا ہے، سب سے پہلے میرے ٹیبل پہ آتا ہے اور پھر خود میں اس کا ٹیسٹ چیک اچھا، کرتا اور ہوں. اس میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کر کے تو اس کو ریجیکٹ کیا ہو؟ جی جب ریجیکٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ کوئی مہینے میں 1 آدھی دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں، کسٹمر کے پاس نہیں جانے. میں الحمدللہ یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک آپ بے شک ہمارا ریکارڈ چیک کر لیں، 1 منٹ کے لیے بھی امبالہ بیکری سیل نہیں ہوئی. محکمے کے 30 40 بندے آئے ہیں، 2 گاڑیاں آئی ہیں وہ چیک کرنے کے لیے، ان کو ایک ایٹم ایکسپائر نہیں ملا الحمدللہ. ہمارے 2 بندے جو ہیں وہ مکمل 2 ورکر کا کام ہی صبح سے شام تک یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپائری چیک کرتے ہیں. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ امبالہ بیکرز کے آنر مہر محمد عثمان صاحب تھے جو کہ اپنی ساری سٹرگل بتا رہے تھے. اس میں جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ ایک پوائنٹ تھا، جب انہوں نے امبالہ بیکرز کی بنیاد رکھنی تھی، سٹارٹ کرنی تھی، تو اپنے والد صاحب کی، اپنے پیرنٹس کی وہ جمع پونجی، زندگی بھر کی کمائی جب انویسٹ کرنے لگے تھے تو ایک خوف بھی تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، نقصان ہو گیا تو پورے خاندان کا کیا بنے گا. لیکن اس کے پیچھے جو محنت تھی، لگن تھی، اس نے انہیں کامیاب کیا اور آج یہ اس سطح پر بیٹھے ہیں، کروڑوں کا سٹاک رکھ کے، کروڑوں کے مالک بن کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو شہری ہیں ان کو معیار اور ٹیسٹ کا ایک بہترین مقام دے رہے ہیں. میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مہر محمد عثمان صاحب، ان کے لیے امبالہ سویٹ، امبالہ بیکرز ایک بہت بڑی مثال ہے. اپنے میزبان علی اکبر اور ہمارے مہمان مہر محمد عثمان صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.